مزید ایک کویشچن تھا کہ لڑکی سے جب شادی ہو رہی ہو تو اس سے اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ تین چیزیں آج کل ہمارے نکاح میں ہو رہی ہیں، ایک لڑکی سے اجازت، پھر ایجاب، اور تیسری چیز ہوتی ہے قبول۔ جو وکیل صاحب ہیں دو گواہوں کو لے کر جاتے ہیں اور لڑکی سے اجازت لیتے ہیں، اس کے الفاظ یوں ہونے چاہیے کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں، دولہا کا نام، اس کے والد صاحب کا نام، فلاں بن فلاں سے اتنے مہر کے عوض میں کر دیں؟ بچی کہے میں نے اجازت دی۔ یہ ہے طریقہ کار۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تم اس لڑکے کو قبول کرتی ہو، یہاں قبول کروا کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا یہ جو اجازت لینا ہے، جیسے ایک تو میں نے مطلقاً بولا اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے کر دیا جائے اتنے حق مہر کے عوض میں، اس میں کسی کا نام نہیں لیا، نہ اپنا نہ قاضی صاحب کا، یہ مطلقاً اجازت ہوتی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ وکیل جا کے قاضی صاحب سے کہہ سکتا ہے کہ آپ نکاح پڑھا دیں، نکاح ٹھیک ہو جائے گا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ وکیل خود نکاح پڑھانا چاہتا ہے تو اپنے لیے کہے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح پڑھا دوں؟ لڑکی کہے گی یس، یہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ یا تیسری چیز کہ وہ وکیل اس قاضی صاحب کے لیے کہے، ان کا نام لے کے، کہ آپ اجازت دیتی ہیں کہ فلاں بن فلاں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے مہر کے عوض میں کر دے۔ لڑکی کہے اجازت دی، تو اب یہ وکیل جا کے بس وہ بتائے گا بھئی اس لڑکی نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ کر لیں۔ یہ صورتیں سب ٹھیک ہیں۔ غلط صورت یہ ہوتی ہے کہ جب وکیل یہ کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح پڑھا دوں فلاں سے، لڑکی کہتی ہے اجازت دی۔ اب یہ وکیل آ کے قاضی صاحب سے کہتا ہے جی اجازت مل گئی، آپ نکاح پڑھا دیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جو نکاح کا وکیل ہے وہ کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ اب یہ خود پڑھائیں یعنی نکاح تو صحیح ہے، دوسرا پڑھائے گا تو گویا کہ اس کو لڑکی نے اجازت ہی نہیں دی۔ تو یہ ایسا نکاح کہ جس کو آپ نے تصرف کی اجازت نہ دی ہو اور وہ کوئی آدمی تصرف کرے، اسے کہتے ہیں فضولی۔ یہ تصرف فضولی کہلاتا ہے، وہ شخص بھی فضولی ہوتا ہے، تو یہ نکاح فضولی کہلائے گا، یعنی خلاف سنت نکاح ہوگا۔ لڑکی اگر رخصتی میں چلی گئی تو نکاح ٹھیک ہے لیکن خلاف سنت ہوا، اس پہ ذرا توجہ رکھیے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ایک نکاح پڑھایا قاضی صاحب نے اور اس میں خطبہ بھول گئے اور تقریب ختم بھی ہو گئی، بعد میں یاد آیا کہ خطبہ تو پڑھا ہی نہیں تھا، نکاح ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ خطبہ جو ہے وہ نکاح کے لیے سنت مبارکہ ہے، نہ فرض ہے نہ شرط ہے۔ اگر شرط ہوتا تو نکاح ہی نہ ہوتا، فرض ہوتا تو کامل نہ ہوتا، لیکن یہ صرف سنت ہے، لہذا نکاح بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ اگرچہ کہ ایک یہ الگ بات ہے کہ سنت کے مطابق نکاح نہیں ہوا، فضیلت ترک ہو گئی ہے، لیکن بہرحال نکاح ہو